رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا، نبی کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ اور یاد رکھیں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے، اپنی طرف سے کسی کام کو کرنے کا حکم نہیں دیتے، کبھی بھی اپنی طرف سے کسی کام کو نہ کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ ان هو الا وحی یوحی، بلکہ نبی جب بھی بولتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان کو جو حکم دیتا ہے انبیاء وہی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو پتہ چلا نبی کا ہر ایک فعل جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسولوں کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اصل میں اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کی۔ جب ہم لوگوں کو یہ والی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف لاتے ہیں تو معترضین ہم پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، ساتھ میں اللہ کے حبیب کا بھی ذکر کرتے ہیں، جب بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تو شرک ہے اور یہ تو بدعت سیئہ ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر ملا دیتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں اللہ کے حبیب کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تم صبر کرو، تم ہمیں خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور رہی بات جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر ہم اللہ کے حبیب کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اے لوگوں جب تم میرا ذکر کرو تو ساتھ میں میرے محبوب کا بھی ذکر کرو۔